السلام علیکم جی، میں ہوں افضل خان اور آج ہم بات کریں گے کچھ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں۔ دیکھیں، کمیونیکیشن سکلز پر اگر میں آدھے گھنٹے کی ویڈیو بناؤں، 1 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں تو پھر بھی شاید میں کمیونیکیشن سکلز آپ لوگوں کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کمیونیکیشن سکلز کہ اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں تو انفارچونیٹلی آپ اپنی زندگی میں جو آپ نے گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں شاید وہ حاصل نہ کر پائیں۔ تو دیکھیں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے بہت سے اسکولز، بہت سے کالجز اور ایون بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس کی امپورٹنس کے بارے میں نہ تو وہ بتاتی ہیں اور نہ اس کے بارے میں کچھ وہ کام کرتی ہیں۔ ہمیں شروع سے لے کے آخر تک کیا سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی صرف تم نے اچھے نمبر لینے ہیں، پہلی پوزیشن لینی ہے، دوسری پوزیشن لینی ہے اور بس دن رات جو ہے نا وہ پڑھتے رہنا ہے۔ صحیح ہے، اسی بات پر ہمیں جناب بس دن رات ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے اور کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 80%، 85%، 90% نمبر لے کے تو جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم بالکل فلاپ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں پریکٹس ہی نہیں کی ہوتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جب تک آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ خوشحال زندگی گزارنی ہے، میں نے وہ کبھی نہیں گزار پائیں گے۔ صحیح ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز بہت سی ایسی فیلڈز ہیں، اگر ہم اسٹڈی کی ہی بات کر لیں، بہت سی ایسی فیلڈز ہیں کہ جہاں پر 50%، مور دین 50% آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز ہیں تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اچھی جاب کو حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں، جیسے کہ سوشل سائنس کی کوئی بھی فیلڈ آپ پکڑ لیں، جس میں LLB آ جاتا ہے، سائیکولوجی آ جاتا ہے، سوشیالوجی آ جاتا ہے، کرمنالوجی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز ہیں تو اس میں میں نے جیسے کہ بتایا کہ ان فیلڈز میں مور دین 50% رول آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی فیلڈز ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں تو آپ کو یو ول گیٹ دا کائنڈ آف سپیریئرٹی۔ صحیح ہے، اور دیکھیں، میرے پاس بہت سی ایسے مثالیں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے دوستوں میں ہیں، میرے جو قریب لوگ ہیں ان میں، کہ جن کے پاس صرف اور صرف کمیونیکیشن سکلز ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جناب اس وقت ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور شاید ان کے پاس کوئی اور کوالٹی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن صرف کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے دے آر لیونگ اے ہینڈسم لائف۔ تو آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ کہ جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی ابیلٹیز ہیں لیکن صرف کمیونیکیشن سکلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم ارن کر رہے ہیں کہ جتنا ان کو کمانا چاہیے۔ تو ایک اور بات یہ ہے، تو ابھی دیکھیں یار، کمیونیکیشن سکلز کی بات ہو رہی ہے تو کمیونیکیشن سکلز کی امپورٹنس آپ کو میرے خیال سے ان 2-3 جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں ان سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو مین چیز میری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو رولز یا ریگولیشنز ہیں بات کرنے کے، جو اصول و ضوابط ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں باقاعدہ کلاسز اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کمیونیکیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے ان سے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں، لیکن پھر بھی آپ انڈیویجولی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو میں نے بتایا کہ کچھ اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں ٹو کمیونیکیٹ ان اے بیٹر وے، آپ کو ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور وہ آپ کو اصول و ضوابط کیسے پتہ چلیں گے؟ بائی ریڈنگ دا بکس۔ صحیح ہے، یہ چیز سب سے پہلی آئے گی کہ آپ کو وہ تمام جو کتابیں کہ جو کمیونیکیشن سکلز پر لکھی جا چکی ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ابھی تمام کتابیں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کچھ بکس جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں، کچھ سجیسٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب کہ جو لکھی گئی ہے بائی دا ڈیل کارنیگی، اینڈ آئی تھنک اٹ واز ریٹن ان دا مڈ آف دا 19th century. I'm not really sure about the date. تو اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، اور آئی تھنک کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کتاب کا پہلے ہی پتہ ہوگا، کیونکہ دس از ایکچولی ون آف دا موسٹ ریولیوشنری بک ان دا ہسٹری، کیونکہ یہ پہلی سیلف ہیلپ بک ہے۔ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، سیلف ہیلپ بکس جو ہوتی ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے بک کی، تو یہ سب سے پہلی سیلف ہیلپ بک لکھی گئی۔ اس کے بعد پھر آج تک جتنی بھی سیلف ہیلپ بکس جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اس کے بعد سے وہ سلسلہ پھر شروع ہوا تھا۔
تو ایک تو یہ کتاب ہے، اس میں ڈیل کارنیگی نے آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، کہ اس نے حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے ہنسنا ہے، کیسے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، کیسے ان سے سلام لینی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات، دوسری کتاب جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ ہے دی آرٹ آف کمیونیکیٹنگ۔ اور یقین کریں کہ یہ بھی کتاب ہے تو ویسے چھوٹی سی، لیکن اتنی یہ بھی کمال کی کتاب ہے کہ آئی ایم شیور کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ میں کچھ نہ کچھ چینجنگ تو ضرور آئے گی۔ تو یہ کچھ بکس ہیں۔ ابھی ہاں، ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ، کہ صرف بکس پڑھنے سے یو کین نیور بی a better communicator. You will not achieve the kind of communication level which you need only by reading the books. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ جو مین رولز ہیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ بات اپنے مائنڈ میں آپ بٹھا لیں کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اور جب تک آپ اس کو پرفارم نہیں کریں گے، اس کے لیے پریکٹس نہیں کریں گے، تو آپ کبھی اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے پوائنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے، یعنی کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو بکس کو اسٹڈی کرنا ہے، جو بھی وہاں سے آپ نے ڈیٹا آپ کو ملے گا آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے ان یور ڈیلی لائف۔ اور ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دن میں ہی جناب 10-15 پوائنٹس پڑھ لیے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ایک پوائنٹ پڑھیں، 2 پوائنٹ پڑھیں، بلکہ ایک پوائنٹ پڑھیں، اس کو نیکسٹ ڈے اپنی زندگی، اپنی لائف میں، اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو اپلائی کریں۔ پھر دوسرے دن دوسرا پوائنٹ پڑھیں، پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے یو ول گیٹ این افیکٹو ریزلٹس۔ تو یہ اس کے بعد، ہاں، اس کے بعد آپ کچھ ایسے کر لیں کہ آپ کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہوگی، آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، یہ میرا آئیڈیل ہے، اس کا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ کمال ہے یار۔ تو آپ اس بندے کی جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ بندہ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں ان پوائنٹس میں ویک ہوں، وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، تو میں اس کے پوائنٹس کو اپنے پوائنٹس میں لے آتا ہوں۔ ابھی یہاں پر آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی کہ آپ A to Z جو ہے اس بندے کو کاپی کرنا شروع کر دیں، صحیح ہے، کہ بس جیسے جیسے وہ بول رہا ہے اور ایسے لگے کہ جیسے یہ ہے نا اس کی کاپی کر رہا ہے، تو یہ نہ لگے، صحیح ہے۔ آپ نے صرف 1-2 پوائنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ میں ان میں ویک ہوں، میں اچھے طریقے سے یہ پرفارم نہیں کر پا رہا، یا اچھے طریقے سے میں یہاں پر آ کر بات نہیں کر پاتا، یا جو میرے آپ کہہ لیں کہ ہینڈ موومنٹ ہے، فار ایگزامپل میری ہینڈ موومنٹ اچھی نہیں ہے، تو آپ اس بندے کی ہینڈ موومنٹ کو نوٹ کریں اور پھر اسے آپ اپنی جو آپ کا جو سٹائل ہے اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے آپ ایک اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک لاسٹ بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پتہ چلی آفٹر ریڈنگ دی آرٹ آف کمیونیکیٹنگ، جو بک میں نے آپ کو سجیسٹ کی، اس کے اندر رائٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں سے اچھا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ کہ یو گیٹ دا کائنڈ آف کمیونیکیشن لیول وچ یو آر ریئلی ہوپ فل فور، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ خوش ہوں، آپ فلی ان دا پریزنٹ مومنٹ لیو کر رہے ہوں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ خیالات میں، اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھی ساتھ میں امید رکھیں کہ آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو جو ایک ورڈ ہے نا مائنڈ فلنس، اس کو اچیو کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بک ہے دی آرٹ آف کمیونیکیٹنگ اس کو پڑھیں۔ اور بس یہی ویڈیو تھی آج کی، بلکہ آڈیو ہی تھی ایک طرح کی۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو میری آج کی شارٹ سی ایک کلپ تھی وہ پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس کسی قسم کی سجیشن ہے یا کوئی بھی آپ بات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے لکھ دیں ان دا کمنٹ سیکشن، دیٹ ول بی این آنر فار می۔ تو یہی بس آج کے لیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے، امید ہے کہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔